جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے۔ آج اگر چاند نظر آ گیا تو کل یکم رجب المرجب ہوگی، اور رجب المرجب کی 6 تاریخ کو ہندوستان کے شہنشاہ بادشاہ ہندوستان اور سلطان الہند جن کو کہا جاتا ہے ان کا عرس پاک ہوگا۔ اجمیر مقدس کی گلیاں زائرین کے ازدحام سے کھچا کھچ بھر جائیں گی اور وہاں ایک عظیم جشن کا سماں ہوگا۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عظیم اسلام کا لگایا تھا، اس بات کو سب سے پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ذات نے سنوارا، سجایا اور اس کو جیسا تھا ویسا ہی بلکہ اس سے بہتر بنایا، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو ان کا وصالی کل ہوتا ہے، اور اہل سنت کے یہاں ان کی فاتحہ کا عظیم اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم چونکہ بے سہارے لوگ نہیں ہیں، ہم زمین کے اوپر بھی سہارا رکھتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سہارا رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جس مکان کی بنیاد زمین کے اوپر ہوتی ہے، زمین کے نیچے نہ ہو، وہ بہت جلدی گر جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے۔ جس مکان کی بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے، اس مکان کی تعمیر اتنی ہی بلند و بالا ہوتی ہے اور اتنی ہی پختہ ہوتی ہے۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر آنے والی یہ ذات جس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور کس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی آبیاری کی، اور کس طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنی جان کی بازی لگائی، اور کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اپنے رسول کا لوگوں سے کلمہ پڑھوایا، یہ حضرت سلطان الہند کا ایک عظیم کارنامہ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آج ان بزرگوں کی تعلیمات اور ان کی عظیم خدمات پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور کتابوں کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے کہ باہر سے جتنے لوگ بھی صوفی ازم کے یہاں آئے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے تو اخلاق سے نہیں پھیلایا بلکہ تلوار کے زور سے پھیلایا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسلام جب اپنی حفاظت انسان کے لیے ناگزیر ہو جائے تو اس وقت اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے
جب لوگ دین پر حملے کر رہے ہوں تو اسلام نے اجازت تو اس کی دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کسی بے گناہ کو، کسی مظلوم کو ستانے کا حکم دیتا۔ کون سا ایسا دور رہا ہے کہ جس دور میں جنگیں نہیں ہوئی ہیں؟ یہ بات صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر آدمی اپنے ملک کو بچانے اور اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے اور اپنی برتری دوسروں پر قائم رکھنے کے لیے تمام سلاطین کی تاریخ آپ پڑھ لیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کی تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنی فوجوں کو تیار کیا ہے اور اپنے برابر والے ملک سے یا دور ملکوں سے اپنے ملک کی حفاظت، اپنی سرحدوں کی حفاظت، اپنے دین و مذہب کی حفاظت کے لیے جنگیں کی۔ پہلی جنگ عظیم کس کا شاخسانہ ہے؟ یہ تو کسی مسلمان کے درمیان ہوئی نہیں، بولو۔ دوسری جنگ عظیم یہ بھی مسلمانوں کا شاخسانہ نہیں ہے۔ جو عظیم جنگیں ہوئی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی مسلمان نے اس میں شرکت نہیں کی۔ کیوں ہوئی یہ جنگیں؟ اس لیے کہ جب کسی بادشاہ کو دنیا پر قبضہ کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، لیکن اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اگر اپنے کار پردازان کو جنگ کے میدان میں جانے کا حکم دیتا ہے تو پہلے اس کی ہدایت کرتا ہے کہ کسی کمزور پر تمہاری تلوار نہ چلے، عورتوں پر تمہاری تلوار نہ چلے، بچوں پر تمہاری تلوار نہ چلے۔ بتاؤ کون سا مذہب ہے آج جو اپنے دشمن کی عورتوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہو، اپنے دشمن کے بچوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہو؟ غیروں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اگر کوئی کمزور آ جائے تو سب سے پہلے اسی کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ کوئی عورت ہاتھ آ جائے سب سے پہلے اسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اسلام کا عظیم اخلاق ہے کہ اسلام نے اگر آمنے سامنے ہونے کا حکم دیا ہے تو صرف لڑنے کا حکم بھی اگر دیا تو انہی لوگوں سے دیا جو تم سے لڑیں۔ اب کوئی تم سے لڑنا چاہ رہا ہو اور آپ جو ہے اس کو دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن وہ اگر دفع کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہی یہ ہو کہ آپ بولیں نہ بولیں، اگر آپ نہیں بھی بولیں گے تو آپ کو گریبان تھام لے گا، تو اپنی دفاعی شکل آپ کے پاس کیا ہوگی بتائیے؟ اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ آپ وہاں سے اگر چلنے لگیں گے وہ آپ کا دامن تھام لے گا، کہاں جا رہا ہے، پہلے مجھ سے مقابلہ کر۔ ارے آپ دشمن سے اگر نظریں بچا کر جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو جانے نہیں دیتا تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ پھر اسلام نے اسی مجبوری کے عالم میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو پھر نظریں نہ بچاؤ بلکہ اس کے سامنے نظریں جماؤ اور جمانے کے بعد اس کو اسی کی حیثیت سے جواب دو۔ اسلام مورد الزام ہو گیا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ پوری عالمی میڈیا اور پوری دنیا اسلام کی مخالفت کا جو راگ الاپ رہا ہے، اس وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو آج حقیقت کا کوئی معلوم نہیں ہے، بلکہ ان کے علم میں صرف یہ بات ہے کہ گئے گھر میں ٹی وی کھولی، جو خبریں آ رہی ہیں آدمی اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا، حالانکہ 70% سے زیادہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ آج عالمی لیول پر خبریں وہی دی جاتی ہیں جس پر امریکہ اور برطانیہ کا پہلے سائن ہوتا ہے، ورنہ سچی خبروں کو تو کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو بتایا نہیں جاتا۔
بہرحال صوفیوں نے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب نے جب اس کے مذہب پر ضرب پڑے یا اس کی جان پر زد پڑے یا اس کے ملک پر زد پڑے، بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس نے اپنے سامنے والے سے لڑنے کا حکم نہیں دیا؟ ایک اسلام ہی کو کیوں تم ٹارگیٹ کر رہے ہو؟ اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دوسرے مذہبوں سے تمہارے دلوں میں بغض و حسد نہیں ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں دشمنی ہے، عداوت کا شعلہ اگر پل رہا ہے تو وہ صرف اسلام کے تعلق سے پل رہا ہے۔ اس لیے دل میں جس کی دشمنی ہوتی ہے، زبان پر اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیل رہا ہے، اسلام اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آج بھی اسلام اپنی پاور پر کھڑا ہے، کسی مسلمان کی پاور پر اسلام کھڑا نہیں ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچے کہ میری پاور سے اسلام جو ہے طاقت والا ہوا ہے، نہیں، اسلام نے سب کو پاور دی ہے، اسلام نے سب کو طاقت دی ہے۔ اور یاد رکھو، اسلام کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت تھا کہ مسجد نبوی میں بھوک سے گر پڑے، روٹی میسر نہیں تھی، بھوک سے گر پڑے، اور ایک وقت آیا تو اسلام کے لیے جب وہ وقت انہوں نے دیا تو پھر ایک وقت آیا کہ بحرین کے گورنر بنے تو ریشم کے رومال سے ناک صاف کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے، کہنے لگے ابو ہریرہ تو وہی ہے جو مسجد نبوی میں بھوک سے ایک دن گر پڑا تھا، لیکن یہ اسلام کا احسان ہے کہ ابو ہریرہ ایک دن تنہا تھا اور آج لوگوں کا گورنر بن گیا۔ تو اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام بالکل بے غبار مذہب ہے۔ جو لوگ اسلام کے تعلق سے جس طرح کی بھی باتیں بناتے ہیں، یہ ان کے دل کا غبار ہے، یہ ان کے دل کی دشمنی ہے۔ جو اسلام ان کے دل میں جو ہے جناب والا، ان کے دل میں اسلام کے تعلق سے جو بات بیٹھ گئی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ اسلام بے غبار۔ مجھے دیکھ کر اسلام کو داغدار نہ جانو، میں گناہگار ہو سکتا ہوں، میں بدکار و سیاکار ہو سکتا ہوں، لیکن میرے بدکار و سیاکار ہونے سے کیا اسلام مطلب بدنام ہو جائے؟ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور پر کھڑا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اسلام کے ماننے والے جو ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اسلام کا بے داغ بے غبار چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ پیش کیسے ہوگا؟ وہ ان کے اپنے عمل اور اپنے کردار سے۔ سب سے پہلے اپنے اخلاق بہتر بناؤ، جس سے گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو، عمدہ گفتگو کرو۔ قرآن نے بھی اسی کا حکم دیا۔ جب تم کسی سے ملو تو سب سے پہلے سلام کرو، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو اسلام کا اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ معیار جو ہے اسے پیش کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام صرف انسان ہی نہیں بلکہ اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کا موقع ہے، یا غالباً فتح مکہ کا موقع، صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جلوہ بار ہیں۔ مقام تنعیم کے پاس ایک کتی، مسجد عائشہ کے پاس وہ مقام ہے، ایک کتی، سمجھ رہے نہیں، کتیا، ایک کتی اپنے بچوں کو لیے سو رہی ہے وہاں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ چلیے، تو اس کتی نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد سرکار کو مسکین نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ حضور آپ کے 10,000 جانثار گزریں گے تو نہ میں سلامت رہوں گی نہ میرے بچے سلامت رہیں گے، اور آپ تو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، میرے بچاؤ کا انتظام کیجئے، کیسے کریں گے؟
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تلوار گاڑ دی اور حضرت جمیل بن سراقہ سے کہا کہ جمیل تم یہاں کھڑے رہو گے جب تک آخری صحابی گزر نہیں جائے گا، تم یہاں سے نہیں ہٹو گے، کتی اور اس کے بچوں کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو جو نبی جانوروں کو تکلیف پہنچنے نہ دیتا ہو، جانوروں کی فریاد سنتا ہو، اونٹ کے تعلق سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کا اونٹ باولا ہو گیا، باغ میں تھا، وہ شخص دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور مجھے بھی کاٹ کھائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایسا کیوں؟ کہا آپ چل کے دیکھیے، آپ تو جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، آپ کو بتایا گا وہ اسے تکلیف کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور جب اونٹ کے قریب اپنا کان کیا اس کے منہ کے، تو اس نے کچھ کہا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسے بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اس لیے یہ تجھ سے ناراض ہے، اسے چارہ دیا کر۔ تو جو نبی جانوروں کی تکلیفیں دور کرتا ہو وہ انسانوں کو تکلیف دینے کا حکم دے گا۔ آپ کہیں کہ بدر کا مار کا پیش آیا، احد کا مار کا پیش آیا، لیکن اس کے پس منظر کو نہیں آپ نظر انداز کر دیں گے؟ اس کے پس منظر پہ بھی تو روشنی ڈالیے کہ آخر حالات کیا تھے۔ جب آدمی کی عزت سلامت نہ ہو، آدمی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہو، کوئی اس کی عظمت پر حملہ کر رہا ہو، کوئی اس کی انسانیت کو للکار رہا ہو، اس کی شجاعت کو للکار رہا ہو، کوئی جناب والا اس کی حق تلفی کر رہا ہو، ایسے موقع سے اسلام نے سر جھکا کے جینے کا حکم نہیں کیا، بلکہ فرمایا سر اٹھاؤ اور اپنے حق کے لیے دوسرے سے مقابلہ کرو۔ کون سا مذہب ایسا ہے جو اپنے حق کے لیے دوسرے کا مقابلے کا حکم نہیں دیتا، دوسرے کے سامنے ہونے کا حکم نہیں دیتا؟ اس لیے اسلام نے بھی اس کا حکم دیا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام پر تانے کسنے والے لوگ اس بات کو خوب اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام جو ہے اپنی پاور پر کھڑا ہے، کسی کی بکواس کرنے، اسلام کے خلاف کسی کے زہر اگلنے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، اسلام بدنام نہیں ہو جائے گا۔ اسلام حقیقت ہے اور حقیقت ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آ کر رہتی ہے۔ ہاں، تو لہذا میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تھوڑا سا بقیہ رہ گیا تھا اور ٹائم بھی جو ہے ہو چلا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کرنے والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی کا لقب ہے، لیکن جنگ یمامہ جب ہوئی مسیلمہ کذاب سے، مسیلمۃ الکذاب سے جب جنگ یمامہ ہوئی، 700 صحابہ حافظ قرآن اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی خطرناک جنگ تھی۔ 700 حافظ قرآن صحابہ جو حافظ قرآن تھے، صحابہ تو زیادہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ کا تقریباً تخمینہ ہے اس جنگ میں شہادت کا۔ بہت دور لڑی گئی تھی، اور جب آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو بے سر و سامان بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کے شاگرد جو اس دور کے سب سے بڑے قاری، اسلام کے سب سے بڑے قاری حضرت صالح، ان کی شہادت بھی جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 700 حافظ قرآن صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو چند صحابہ کرام اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، قرآن کریم کے جمع و ترتیب کا کوئی انتظام کیجیے۔ اگر اسی طریقے سے صحابہ شہادت کا مرتبہ پاتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم اکٹھا ہونے سے، جمع ہونے سے رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں فرمایا، اس وقت قرآن کریم منتشر اوراق میں تھا، درخت کے پتوں پر تھا، کہیں پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں کچھ تھا، کچھ صورتیں کسی کے سینے میں تھیں، کچھ صورتیں کسی کے سینے میں تھیں۔ آپ نے اعلان کیا قرآن کی کوئی آیت بھی جس کے پاس ہو وہ لا کر کے صدیق اکبر کے سامنے پیش کرے۔ تو جہاں جہاں صحابہ کرام تھے سب نے جو ہے لا کر کے قرآن کریم کی آیات
وہ جو ہے پیش کی اور پھر آپ نے جو ہے اس کی جمع و ترتیب کا حکم دیا. لیکن قراتوں کا اختلاف اس وقت بھی برقرار تھا. یعنی آپ نے جو ہے جو نسخے تیار کرائے ان میں ہر قبیلے کو اور ہر علاقے کے لوگوں کو اپنی اپنی قرات میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت تھی. قرآن تو چونکہ 7 قراتوں پہ نازل ہوا ہے نا، انزل القرآن علی 7، قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا. حجاز والے اپنی قرات میں قرآن پڑھیں، سمجھ رہے ہیں آپ، بصرے والے اپنی قرات میں قرآن پڑھیں، کوفے والے اپنی قرات میں قرآن پڑھیں، شام والے اپنی قرات میں قرآن پڑھیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو نسخہ قرآن کا جمع کیا اس میں قراتوں کا اختلاف تھا اور ہر قرات والے کو اجازت تھی کہ وہ اپنی قرات میں قرآن کی تلاوت کرے. لیکن جب قراتوں کا اختلاف جو ہے مشکلات کا باعث بننے لگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ترتیب جو ہے لغت حجاز پر رکھی. کائے پر رکھی؟ لغت حجاز پر رکھی. اور تمام وہ نسخے جو اطراف میں پھیلے ہوئے تھے آپ نے سب کو اکٹھا کیا، ایک جگہ جمع کیا، اور پھر جو نسخے آپ نے تیار کیے تھے لغت حجاز پر، اور فرمایا اب شام کا رہنے والا ہو تو قرات لغت حجاز پر کرے گا، اب یمن کا رہنے والا ہو قرات لغت حجاز پر کرے گا، اب شام یا مصر کا رہنے والا ہو قرات لغت حجاز پر کرے گا، چاہے بصرے کا رہنے والا ہو، کوفے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن قرآن کی تلاوت لغت حجاز کے مطابق ہو. قراتوں کا اختلاف آپ نے جو ہے جو لغتوں کا اختلاف تھا وہ بالکل ختم کر دیا. ایک لغت حجاز پر آپ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا. اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، ورنہ قرآن کریم کے جامع سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن لغتوں کا اختلاف اس ٹائم تھا، اس لیے ہر لغت والے کو اپنی لغت میں قرآن کی قرات کی اجازت تھی، پڑھنے کی اجازت تھی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بنو تمیم والے اپنی لغت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حذیل والے اپنی لغت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، حجاز والے اپنی لغت میں قرآن کی تلاوت کرتے، تو اپنی لغتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لغت پر قرآن کریم کو جمع فرما کر سارے وہ نسخے منگوا کر جو مختلف لغتوں پر مرتب تھے آپ نے ایک جگہ جمع کر لیے، اور وہ نسخے آپ نے تمام اطراف و جوانب اور وہ ممالک جو اسلام کے زیر سایہ آ چکے تھے ان میں بھجوا دیا، اور فرمایا اب حجازی ہو، یمنی ہو، شامی ہو، مصری ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، قرآن کو پڑھے گا تو لغت حجاز کے مطابق پڑھے گا. سب سے پہلے جامع القرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ نہیں ہے، آپ کے کارناموں سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. میں تو حیرت زدہ ہوں اس بات پر کہ جس کی خدمات عظیمہ جلیلہ ہوں اور جس کی خدمات اتنی عظیم و جلیل ہوں، لوگ اس کی ذات پر انگلی اٹھانے سے باز نہ آئیں تو سمجھ لو کس کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، غیروں سے ہم کیا شکوہ شکایت کریں. مسلمان کہلانے والے لوگ، قیامت کے قریب کا زمانہ ہے یہ، اور اس وقت جو ہے میڈیا کا زمانہ آ گیا، ہر آدمی اپنے مطلب کی کہہ رہا ہے. جو لوگ یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام وغیرہ چلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے سب سے زیادہ شبہات انہی کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنے مطلب کی بات کہہ رہا ہے. ایک غیر مقلد آیا، اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس پر کلک کیا، آپ کو کیا معلوم کہ غیر مقلد ہے. کوئی مقلد آیا، حنفی کا لیبل لگایا ہوا ہے، تعلق ہے دیوبند سے، آپ نے اس کی ویڈیو سننا شروع کر دی، وہ اپنا راگ الاپ رہا.
اہل سنت میں بھی مختلف طبقات ہیں، سب اپنے اپنے راگ الاپ رہے ہیں۔ تو لہذا جب آدمی اس طریقے کی مختلف قسم کی باتیں سنتا ہے تو اس کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے صفائی اور شفافیت نہیں آتی، بلکہ اسلام کے تعلق سے بے شمار قسم کے وسوسے اور بے شمار قسم کے وہم و خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یوٹیوب سے بچیں، فیس بک سے بچیں، ٹویٹر سے بچیں، انسٹاگرام سے بچیں۔ اگر آپ کو مذہبی تقریریں سننے کا شوق ہے تو آپ اپنے علماء کرام، مقامی علماء کرام سے رابطہ کر کے پہلے پوچھ لیں کہ حضرت ہم کو کس کی تقریر سننا چاہیے، اور پھر اسی عالم کا نام بول کر آپ تقریر منگوائیں اور اس کی تقریر آپ سنیں۔ ورنہ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اسلام پڑھیں۔ اسلام سننے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کتابوں میں جو لکھا ہے بتایا وہ نہیں جا رہا۔ ہر آدمی اپنے مطلب کی بتاتا ہے اور جو اس کے مطلب کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھپا لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب اپنے مطلب کی بتائے گا، مثال کے طور پر ایک آدمی کی آپ نے تقریر سنی، اس نے کہا مزارات پہ جانا جائے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مزار شریف پہ جب جائیں تو اسے سجدہ نہ کریں، مزار شریف سے 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، اس کو چومے چاٹے نہیں، وہاں فاتحہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کے وسیلے سے دعا کریں اور واپس چلے آئیں۔ ایک شخص اسی یوٹیوب پر بیٹھا ہوا تقریر کر رہا مزار پہ جائیں تو سب سے پہلے ماتھا ٹیکیں، سجدہ کریں، وہاں کھڑے ہو کر پھر مزار کو چومیں، پھر اس کے بعد مزار کو چوم کے پھر وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں۔ یہ بتائیے اب آپ جو ہے شبے کا شکار ہو گئے۔ پھر ایک یوٹیوب پہ آئی، اس نے کہا کہ مزار پہ ہرگز نہ جائیں، مزارات پر فاتحہ نہ پڑھیں، مزار پہ فاتحہ پڑھنا بت پرستی کے مشابہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مزار شریف پر بالکل مطلب یہ ہے کہ نہ آپ جائیں نہ اپنے کسی گھر والے کو لے کے جائیں۔ اب آپ شبے میں پڑھ گئے، بات کس کی صحیح ہے؟ 3 طرح کی باتیں ہو گئی، 4 طرح کی باتیں ہو گئی، 5 طرح کی باتیں ہو گئی۔ اب آپ کا دماغ کنفیوز ہو گیا کہ یار اسلام کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ ایک عالم بتا رہا ہے مزار پہ جائیں، مزار شریف پہ جانے کے بعد فاتحہ پڑھیں، اس اللہ والے کے وسیلے سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنے لیے سلامتی استحکام کی دعا مانگ کے چلے آئیں۔ ایک عالم کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ وہاں ماتھا نہیں ٹیکیں گے، جب تک آپ مزار کو چومیں گے نہیں، جب تک آپ مزار کے بالکل قریب کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ کا جانا بیکار ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ گھر سے اگر آپ نے مزار شریف پہ جانے کی نیت کر لی تو آپ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے آپ کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا، تو مزار تک جا کے کیا حال ہوگا۔ ابھی ایک ویڈیو مجھے دکھائی کہ مسجد نبوی شریف میں کھڑا ہو کر کے ایک جو ہے کیا نام ہے اس کا، جو بہار کا ہے، وہ مطلب یہ ہے کرائے کا ٹٹو ہے، وہ سب نجدی حکومت کا، وہ وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ حاجیوں میری بات غور سے سنو، میک اس کے ہاتھ میں ہے، اور ساری مسجد نبوی میں جو ہے حاجی بھرے پڑے کہ حاجیوں میری بات غور سے سنو، کوئی شخص مدینے میں حضور کی قبر کی نیت سے حاضری کے لیے نہ آئے، بلکہ جو بھی آئے وہ رسول اللہ کی مسجد کی نیت سے آئے۔ کیوں بھائی قبر کی نیت سے حاضری میں کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں، اسے چیلنج کرتا ہوں میں کہ تو ایک حدیث دکھا دے کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی طرف بلا کر شفاعت کی بشارت سے سرفراز فرمایا ہو، بولو۔ اور میں 50 سے زیادہ حدیثیں اس بات پر دکھاؤں گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر انور کی طرف بلایا اور اس پر جو ہے شفاعت کا مزدہ جافظہ سنایا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا مسجد رسول کے لیے بھی ایسا لفظ اللہ کے حبیب نے فرمایا؟ ہاں یہ ہے، یہ ضرور حدیث میں ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بھی سفر کرنا
جو ہے اس نیت سے کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تمام مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب برابر رکھا ہے، اور سب سے زیادہ ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے، بشرطے کہ امام، اور مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے اپنے عقیدے کا ہو، سنی ہو۔ ہاں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو میری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی، لیکن اپنی قبر انور کی طرف جب بلایا تو علامہ سمہودی نے 50 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں، میں تو صرف 50 ہی کہہ رہا ہوں، اور یہ 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں علامہ سمہودی، وفاء الوفا باحوال دار مصطفیٰ، انہوں نے مدینہ منورہ کی تاریخ لکھی، اور عرب عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے کیا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہیں فرمایا من زار تربتی، کہیں فرمایا من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، اور کہیں فرمایا کہ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کر لیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایسا جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو کم سے کم شرم غیرت تو آنا چاہیے کہ رسول تو اپنی قبر انور کی نیت سے بلا رہے ہیں ہر حاجی کو کہ میری قبر کی نیت کر کے آ، اور یہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر کے رسول کی قبر کی نیت سے کوئی نہ آئے، مسجد رسول کی نیت سے آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ سمجھ لیں۔ تو جو قوم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کر سکتی ہے، یاد رکھو کہ ہندوستان یا پاکستان کے یا دنیا بھر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بنانا اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے جو بھی حاجی جائے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو مکے سے جب سفر کرے مدینے کے لیے تو یاد رکھو سوائے قبر رسول کی زیارت کے دوسری نیت مت کرنا، کیونکہ اس پر اللہ کے حبیب نے جو ہے کائے کی شفاعت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو رسول قبر کی نیت سے بلا رہے، اور یہ کہہ رہا کہ قبر کی نیت سے سفر مت کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں فرمان رسول کا صحیح ہے یا اس کا صحیح ہے؟ اس لیے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ حضرات اس سے بچیں۔ مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اسلام کے تعلق سے، اس لیے آپ اپنے عالموں سے اسلام سیکھیں، علماء سے اسلام سیکھیں، کتابیں پڑھیں، شریعت کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں۔ اگر آپ نے میڈیا سے، گوگل سے یا اس سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی تو یاد رکھو جتنا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ تقریر بھی سن رہے ہیں تو پہلے اعتماد حاصل کر لیں کہ یہ عالم اس منزل میں ہے، اس معیار کا ہے کہ اس کی بات ہم سنیں یا نہیں سنیں۔ پہلے علماء سے رابطہ کر لیں، اس کے بعد ہی جو ہے تقریر سنیں، اس کے بعد ہی باتیں سنیں۔ اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اسلام ایک پختہ مذہب ہے، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ آگے پہنچے گا، مگر اسلام کی جو شبیہ غیروں نے بگاڑ رکھی ہے اس کو صاف اور شفاف کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شبیہ خراب کی ہے اپنوں نے زیادہ خراب کی ہے۔ اور اس دن میں نے بتایا جمعے کے دن کہ حبیب نام کا ایک شخص آیا یہاں حیدرآباد سے، اور اس نے آ کر کہا کہ فتح مکہ، اس نے کہا امیر معاویہ اور فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے ہم انہیں صحابی نہیں مانتے، اس نے ان کی صحابیت سے انکار کر دیا۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اس لیے ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، بچیں، نہ ان کے جلسوں میں جائیں، نہ ان کی بات سنیں، ورنہ اسلام سے آپ بھی جو ہے ہاتھ صاف کر لیں گے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسلام بڑا پیارا، بڑا سنجیدہ
بڑا آفاقی مذہب ہے، اس پر آپ عمل کریں، اس کو جو ہے اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اگر سوشل میڈیا کو ہاتھ لگائیں تو پہلے اطمینان کر لیں کہ کس عالم کی تقریر سنیں، کس کی نہ سنیں، ورنہ آپ جو ہے شبہات میں پڑ جائیں گے، اور جب شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو شیطان اس منزل تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے کہ ایک دن آدمی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں میری دعا ہے مولا مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ سرکار غریب نواز سے چاہتا تھا کہ سرکار غریب نواز پر جو ہے گفتگو کروں اور حضرت کی سیرت کو بیان کروں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ممکن ہے کہ اگلے جمعے کو ہی چھٹی شریف ہو، لہذا انشاءاللہ اگلے جمعے کو پوری تقریر سرکار غریب نواز کی ذات پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔